ناظرین، کل آزاد کشمیر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ آج نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے مطابق 9 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے جیتی ہیں اور 4 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نتائج اب مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نتائج حتمی ہی ہیں۔ بہرحال اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور مختلف الزامات بلاول بھٹو صاحب نے لگائے ہیں آج کی تقریر کے اندر، جو کہ انہوں نے مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا۔ ان الیکشنز کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے کافی متنازع خبریں بھی آئیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے، لیکن جو خطاب کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا سنیے گا۔ صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے نہیں، امن کو گارنٹی کرنے کے لیے نہیں، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا، بندوقیں چلائے، خوف و ہراساں کے ماحول بنا کے یہ ناکام کوشش کیا کہ کشمیر کو یہ نظر آئے کہ میر پور کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کو یہ ووٹ دلوا کے رہوں گا۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہم قومی مفاد میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا؟ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ انسانوں کو جان بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز سچ اور مفاہمت کا کمیشن ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کا خطاب تھا، یہ انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، لیکن دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے ان کے الزامات کی تردید ایک خطاب کے ذریعے سے کی۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں، ذرا سنیے گا۔ پیپلز پارٹی اپنی ہار قبول کرتی، افسوس ہوا دیکھ کے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی۔ بلاول بھٹو صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے۔ آپ نے پی ایم ایل این پہ اٹیک کیا، آپ نے بلو دا بیلٹ اٹیک کیا اپنے سے بہت بڑے قائدین کے اوپر۔ آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود بتانے کے لیے کچھ نہیں کہ پچھلے 1 سال سے وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی ہی کے دور میں وہاں کے حالات خراب۔ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس جس میں اس میں کہا ہو کہ کوئی دھاندلی ہوئی۔ تو عوام کے ووٹ کو، عوام کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی انتظامیہ کے ساتھ، اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے الیکشن لڑائے۔ تو آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں دھاندلی کا؟ آپ نے نہ کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ ہی حالات کی ذمہ داری لی، سوائے ذاتیات پہ بات کرنے کے یا لوگوں کو تانے دینے کے لیے یا لوگوں کو پر تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں۔ تو لوگ آپ کو کس بنیاد پہ ووٹ دیتے؟ یہ شکوہ جواب شکوہ، الزام اور اس کا جواب الزام، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا واقعی سنجیدہ لڑائی ہے، یہ دراڑ ہے، یا یہ صرف الیکشنز کے حوالے سے ایک دوسرے کے اوپر لفظی جنگ ہے؟ کیا یہ اتحاد سروائیو کر سکتا ہے؟ کیا یہ باقی رہ سکتا ہے وفاق کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہے؟ اس کے حوالے سے بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن دوسری جانب آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی اس وقت انتہائی تشویشناک ہیں۔ راولہ کوٹ سے میں لوگوں نے دھرنا دیا، وہاں سے وہ مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں اور آج بہت ناخوشگوار واقعے بھی پیش آئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں فائرنگ کی گئی ہے، بہت ساری ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، لیکن یہ صورتحال کس طرح سے تھم سکتی ہے؟ کیا واقعی پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس وقت اس صورتحال کے پیش نظر ایک جگہ پہ بیٹھ کے فیصلے کر سکتی ہیں؟ کیا ریاست جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت؟ اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ بلاول بھٹو مسلسل مفاہمتی کمیشن اور سچائی کمیشن کی بات کر رہے ہیں، کیا اس کے ذریعے سے کشمیر کے مسئلے کا حل ہو
हो सकता है या नहीं। तो हमारे साथ आज हमारे बहुत मौजूद मेहमान हैं जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कराची से मुंतखब हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 5 अगस्त को कॉल दी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गियर अप हो रही है एक बड़े एहतजाज के लिए? इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त शहरियार बुखारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मीरपुर में वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शिराज भाई साहब। जी शिराज, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया है। बताइएगा कि इस वक्त मीरपुर की क्या सूरत हाल है जो वहाँ पे आज दिन भर होता रहा, और ख़ास करके इंतखाबात के हवाले से भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात जो पहले मरले में मीरपुर डिवीजन में होने थे वो 27 जुलाई को वो मुकम्मल हो गए। और इंतखाबात का अगर बात की जाए तो मीरपुर ज़िला में जो है वो 4 सीटों पर जो है वो इंतखाबी दंगल था, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का यहाँ पर मुकाबला मुतवक्को था और हुआ भी ऐसे ही। अगर आप उनके नताइज की बात तो हल्का LA1 डडियाल है जो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजहर सादत हैं, वो 15,427 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाह थे जो 9,832 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह हल्का LA2 में जो चेकसवारी है वहाँ से शिराज, ये जो पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है, क्या आपको लगता है कि मीरपुर के इंतखाबात में धांधली हुई है और 4 नशिस्तें उनको मिली हैं, 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हैं? क्या वाकई उनके इल्ज़ामात में कोई सदाकत है? देखें जी, पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन अगर ग्राउंड में देखा जाए तो इलेक्शन से कुछ दिन कबल जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, उनके हलके में जो घर से जो ये पोलिंग का सामान जो है वो बरामद हुआ, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो चौधरी मोहम्मद यासीन के करीबी साथी के घर से, जो मुस्लिम लीग नून के सिटी से वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राजा फाते, उन्होंने जो है वो अपने अहबाब के साथ जाकर वहाँ पर उस घर में घुसे और वीडियो भी उन्होंने जारी की जहाँ पर वो पोलिंग का सामान वहाँ से पाया गया, और जिससे PML ने भी बड़ा एहतजाज किया। और इलेक्शन कमीशन ने जो वो 2 एहलकार थे, 2 अफसरान थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ दिया कि ये जो 2 एहलकार हैं ये बाकी उस घर में चले गए, लेकिन वो गलती से चले गए, उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे जाना था लेकिन गलती से वो उस बंदे के घर वहाँ पर मौजूद हो गए। तो अगर ज़िला मीरपुर की बात करें तो ज़िला मीरपुर में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। ये 4 मैं आपको हलकों की बात बता रहा हूँ ज़िला में। आज कुछ इत्तलात ये भी आई है कि किसी एक हलके से जो जहाँ से PML के N के लोग जीते हैं या कैंडिडेट जीते हैं, वहाँ पे बाद में वोटर्स पहुँचे। मैं शब्बीर डार साहब हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका मैं ट्वीट देख रही थी कि बक्से बाद में पहुँचे और ऐलान पहले हो गया कि वो जीत गए। क्या ये दुरुस्त है बात? देखिए, हमारी नज़र से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि नकियाल में जो है वो इलेक्शंस वाले दिन एक जो कारकुन है वो जहाँ भाग हुआ और पीपल्स पार्टी उसको अपना कारकुन शो करती रही और मुस्लिम लीग नून वाले कहते रहे कि वो हमारा कारकुन है। इसी तरह सुमानी के अंदर एक वाकया हुआ जहाँ पर, और ये अमन व अमान की सूरत हाल पे भी बताइएगा कि आज मीरपुर में और रावलाकोट की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी जरा बताइएगा, आप क्या हालात है वहाँ पे? मीरपुर में आज दिन 12 बजे कालादम एक्शन कमेटी के हाथ में कोई 65 लोगों ने एहतजाज किया, उसकी हमने काउंटिंग भी की। मैं लकीली वहाँ मौजूद था, हमने उसके लिए रिपोर्ट कर रहा था, तो एकदम जो है वो कालादम एक्शन कमेटी का एक जो है वो एहतजाजी जुलूस लेके वो लोग चौक शहीदान की तरफ पहुँचे। जो ही वो कायद आज़म चौक पहुँचे तो पुलिस की वहाँ पर नफरी पहुंची, उनके दरमियान तसादम हुआ और मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से जो पुलिस हकाम है उनके मुताबिक एक शख्स जहाँ भाग हुआ जबकि 3 जख्मी हुए। जो जख्मी थे उनको DHQ पहुंचाया गया, उसमें जो एक जख्मी है उसकी हालत जो है वो भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर में इस वाक़े के बाद जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो शटर डाउन हो गया, लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए।
میرپور اس وقت جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہے، میرپور آزاد۔ بہت شکریہ شیراز بخاری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آغا صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ جو الیکشن ہوا ہے اور جو بلاول صاحب کی تقریر ہے اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سی بات ہو رہی ہے کہ بلاول صاحب نے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو چیئرمین صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ، اور پھر اس کے بعد مریم بی بی کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ، مریم بی بی کی سٹیٹمنٹ میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ جب مریم بی بی کہتی ہے، فرما رہی ہیں کہ بلاول صاحب کو کہو کہ الیکشن کا فیصلہ عوام کرتی ہے، تو اس ٹائم جب مریم کے والد صاحب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ کیا بیانیہ تھا؟ وہ کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ پھر جب وہ کہتے تھے کہ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، وہ کیوں کہا گیا؟ میاں صاحب کیوں کہتے تھے؟ آج جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم وہی بات کر رہے ہیں جس کی آپ کو کبھی تکلیف تھی، اور ہم ہمیشہ اس کے شکار رہے ہیں، چاہے آپ اس کا پارٹ ہوں، چاہے آپ اس سے اختلاف اس کے چاہے آپ رنگ سے باہر تھے یا رنگ کے اندر تھے، ہمیں یہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ آپ کی اس تمام تر مسلم لیگ نون کی حرکت سے ہوگا کیا؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس ٹائم جو کشمیر میں ایک کشیدگی ہے، ایک نام نہاد ایک کمیٹی جو ہے وہ اس سارے ایشوز کو اس غلط انداز میں لے کے چل رہی ہے کہ آج پورے پاکستان میں اور پورے کشمیر میں انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ آج ہر کشمیری اور ہر پاکستانی پریشان ہے کہ یہ ایشو کیا ہے۔ اس ایشو اور اس بیانیے کو مسلم لیگ نون کی یہ حرکتیں تقویت دے رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، مگر آغا صاحب آپ الیکشن ہارنے یا الیکشن میں کم سیٹیں لینے کے بعد ہی ایسی باتیں کیوں کریں؟ یہ سارے مسائل تو پہلے بھی تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کیوں نہیں بولی؟ اس وقت بلاول صاحب نے یہ تقریر کی نا، بلاول صاحب نے تقریر کی نا، وہی تو آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں۔ دیکھیں جب الیکشن اناؤنس ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب واحد پولیٹیکل پارٹی کے سینئر وہ سربراہ تھے جو کہ پہلی دفعہ کشمیر میں اترے، اور انہوں نے کمپین شروع کی، پولیٹیکلی ماحول بنایا، اور اس میں کیا بیانیہ دیا؟ بیانیہ یہ دیا کہ آپ اپنے حق میں حاکمیت کے لیے اور حق ملکیت کے لیے بیلٹ پیپر کا استعمال کریں، آئیں جو آپ چاہتے ہیں اس قسم کا لاء بنائیں، جو آپ چاہتے ہیں اس قسم کا قانون بنائیں، آپ کو مہاجرین کی سیٹ کو کس طریقے سے رکھنی ہے اس کا طریقہ کار بھی آپ کے بیلٹ پیپر میں ہے، آپ کو کشمیر کو کس طریقے سے چلانا ہے اس کا انتظام بھی بیلٹ پیپر میں ہے۔ انہوں نے کشمیر کے اندر ایک پوری الیکشن مہم شروع کی اور لوگوں کو کنونس کیا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں بات بے شک یہ صحیح کر رہے ہوں گے، طریقہ ان کا غلط ہے۔ آغا صاحب آپ نے حکومت لی، 1 سال ہو گیا آپ کی حکومت کو، اب اگر مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس 1 سال سے حکومت اور آپ نے کچھ نہیں کیا، تو ان کے اس بات کے اندر وزن تو ہے، کیوں آپ جب یہ سب صورتحال تھی تو آپ نے حکومت کیوں لی؟ اس دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے تو آپ کا بھی ساتھ اس وقت دیا جب ہم جنرل الیکشن میں پاکستان میں ہم آئے، ہم نے پی ٹی آئی کو کہا کہ آئیں آپ کو بلا مشروط حکومت بنائیں، انہوں نے نان پولیٹیکل لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو ہماری اس بات کو نہیں لیا، جو بھی ان کے بہتر سمجھتے تھے انہوں نے اس فیصلے کو ہمارے کو رد کیا، ہمیں مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا، پاکستان مسلم لیگ نون کا، جس کا پولیٹیکلی آج بھی اختلاف تھا ہمارا اور پہلے بھی تھا، آج آگے بھی رہے گا۔ ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان اس ٹائم نئے الیکشن کا متمل نہیں ہو سکتا، آئیں آپ چلائیں حکومت، تو ہم نے تو آپ کو بھی سپورٹ کی۔ 1 سال ہمیں کشمیر میں حکومت کو نہیں ہوا، لیکن آپ کی بات رکھ لیتے ہیں، 1 سال ہوا ہے، وہ بھی ہم مخلوط حکومت چلا رہے ہیں، اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں کہ جس پوزیشن میں آپ نے ہمیں کشمیر دلوایا یا دیا ہے۔ ہم نے آپ کی ہر چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے کشمیر کو اس نیج پر لے کے آئے کہ جہاں پر ایک ٹولہ بیٹھ کے کشمیر کو مفلوج کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے اس دور میں حکومت لی اور کشمیر کو یہاں تک لے کے آئے کہ آج الیکشن کرا رہے ہیں۔ الیکشن اب کون کرائے گا؟ الیکشن کمیشن کرائے گا۔ الیکشن کمیشن کو کون ہینڈل کرے گا؟
پھر وفاق کا ایک منسٹر جو پاکستان سے ایک فیڈرل منسٹر جا کے کنٹرول کرتا ہے وہ کرے گا. پھر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کشمیر میں ہماری 1 سال سے حکومت ہے. کیا آپ کو کون بتائے گا کہ 3 سال آپ وزیر اعظم رہے, کشمیر میں آپ کی کتنی دفعہ حکومتیں رہی؟ یہ جو 4 بسوں کی لالچ آج آپ دے رہے ہیں تو یہ پہلے چلا دیتے, یہ روڈ پہلے بنا دیتے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایجنڈا کچھ نہیں ہے. آپ ریاست کا غلط استعمال کر کے, طاقت کا غلط استعمال کر کے الیکشن کو چوری کر رہے ہیں, ڈاکہ ڈال رہے ہیں, جس سے عام کشمیریوں کے توقع میں ان کو عام کشمیری کو یہ موقع مل جائے گا کہ جو بلاول صاحب بات کر رہے تھے وہ اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں اور وہ واپس ان جیسے ٹولوں کے پیچھے جائیں گے. الیکشن کو عوامی امنگوں کے, عوامی ووٹ کے مطابق رکھیں گے تو فیصلہ بہتر ہوگا. بیرسٹر صاحب, اب اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے آپ کو بہتر پتا ہوگا اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. شاید میڈیا تو بہت ساری چیزیں کہہ بھی نہیں سکتا, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ دار پاکستان؟ تو مجھے اپنا اسکول کا وقت یاد آ گیا. جب ہم ایگزام دے کے آتے تھے تو جتنے بھی نالائق بچے ہوتے تھے نا تو ان کی امیوں کی کالز آتی تھی اس کے بعد اور پوچھتی تھی بیٹا ایگزامس, تو بالکل بچہ کہہ رہا ہے میرا بیٹا کورس کے بعد آیا, کورس سے باہر سے آیا, تو واز ناٹ آؤٹ آف دا کورس. کالز آتی تھی اس کے بعد اور پوچھتی تھی بیٹا ایگزامس, تو بالکل بچہ کہہ رہا ہے میرا بیٹا کورس کے بعد آیا, کورس سے باہر سے آیا, تو واز ناٹ آؤٹ آف دا کورس. تو میں ان سے کہتا نہیں بہت اچھا تھا, اٹ واز فائن, اٹ واز گڈ, اٹ واز ریزنیبل. وہ تو یہ بھی اب امتحان ہونے کے بعد ایسی باتیں کریں گے, ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے. لیکن دیکھیں ان کی جماعت کا اپنا وزیر اعظم تھا, ان کی منسٹریز اپنی تھی, لوگ ان کے اپنے تھے, سب ان کے اپنے تھے. تو اب جو ان کا گلہ ہے وہ بنتا ہے لیکن اپنے وزراء کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ بھی آپ کے ہی کورسپونڈنٹ ایک سیٹ کے اوپر دھاندلی کی بات کر رہے تھے, تو وہ چودھری یاسین صاحب کی سیٹ کے اوپر, تو دھاندلی کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ چودھری یاسین صاحب کی طرف سے. پٹواری چیزیں کس نے لگائے تھے؟ انہوں نے. فاتح کس کی پارٹی کا تھا؟ ہماری پارٹی کا ینگ لڑکا تھا, سمن ہوز ورکڈ ہارڈ. اور جو عام الیکشن جو ووٹنگ والا ڈے ہے اس کے بعد تو وہ جیت گئے ہیں چودھری یاسین صاحب. جی نہیں, ایک سیٹ سے جیت گئے نا, اور ایک اور ایک اچھا وہ کس کے گھر سے برآمد ہوئے؟ نہیں نا, اگر مجھے وہ کس کے گھر سے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے سٹی ایریا کا پریزیڈنٹ ہے. اپنی اپنی اس کا سٹیٹمنٹ موجود ہے, اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ موجود ہے. میں بالکل اتنا تو کروں گا کہ قوم کو گمراہ تو نہ کریں, بات تو پوری سچ بتائیں نا. اچھا یعنی کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے اوپر الزامات جو لگے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے گھر سے؟ کینڈیڈیٹ نہیں, ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو تنظیمی سٹی ایریا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کے انٹینشنلی نہیں کیا. بات یہ ہے کہ الیکشن میں ہوتا ہے, ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی الیکشن کا اسٹاف آتا ہے, آس پاس کے گھروں میں رہتا ہے, وہ کسی کی پولیٹیکل تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہو رہی ہے. مگر چلیں ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں اگر پورا ختم کر دوں پلیز. دیکھیں وہ جو کینڈیڈیٹ تھا اس کی ویڈیوز میں موجود ہے کہ وہ چودھری یاسین صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے, اس نے ویڈیوز بنائی, اس نے آر او کا, وہ کہہ رہے ہیں اس کی تردید ہو گئی ہے. نہیں تردید نہیں ہوئی, 100% ہوئی ہے. اچھا اسی کی جوڈیشل انکوائری کرا لیں. اگر مجھے ختم کر دیں, جوڈیشل انکوائری کرا لینا آپ. اس ٹائم دیکھیں نا فیڈرل حکومت بات تو کرنے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لیں. آپ کے سامنے ہے, اور دھاندلی اگر کسی کی طرف سے ہوئی ہے یا کسی سیٹوں پہ تو انہی کے لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے, ہماری طرف سے نہیں ہوئی. ہم تو اسی لیے ہمارے شہید ہوئے اور ان کے جو ہے غازی ہیں. نہیں, اگر کوئی لڑائی بھی ہوئی تو بری بات ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جہاں انڈیویجولز کی بات ہے وہاں یہ ہے. لیکن آپ نے اوور آل دیکھا کہ الیکشن واز فائن, اور جو رگڈ یا لوگ مینجڈ ہوئے ہوئے تھے, دیکھیں پٹواری لوگ ٹیچر سب انہوں نے لگائے ہوئے تھے, ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں, ہم کیسے لگا سکتے تھے؟ پٹواری کلچر ویسے کون سی پارٹی کے ساتھ مسلک ہوتا ہے؟ نہیں, گورنمنٹ ان کی تھی نا, ساری چیزیں ان کی تھی, وہاں تو آپ نے کوئی ریزرویشنز نہیں تھے پہلے. لیکن چلیں آغا صاحب کا بنتا ہے پریشان ہونا, کیونکہ جب میں نے وہی کہا کہ امتحان جو کورس کے باہر سے امتحان آیا تو پھر بالکل, لیکن جو کورس کے اندر امتحان ہے وہ یہ ہے کہ پری پول ریگنگ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئی, ایک تو وہ وزیر اعلیٰ تھی, ان کو این او سی کیسے ملا, پھر 10 بسوں کا انہوں نے وہاں پہ وعدہ کیا, وہ بھی اس میں آتا ہے پری پول ریگنگ کے اندر. اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ 10 کی جگہ 20 کا بھی ہم کر سکتے تھے, لیکن ہم نے کوئی چیز انوگریٹ یا شروع نہیں کی. حکومت ان کی تھی, بلاول صاحب بھی وہاں ہی تھے, پوری آصفہ صاحبہ تھی, سارے تھے. یہ بھی اعلان کرتے یہ بھی اعلان کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں لوگوں کو دیکھیں لوگوں کی محرومیاں جو ہے نا پاکستان میں پاکستان میں ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے, لوگوں نے تفریق نفرت کے بیانیوں کو خیر آباد
بات کہا ہے اور لوگوں نے ڈیولپمنٹ منشور کو لوگوں نے سراہا ہے اور وہی منشور لے کر ہم گئے ہیں. دیکھیں ہم اگر اپنی کارکردگی کی بات کریں, ہم اپنی صلاحیتوں کی بات کریں, ہم اپنی جہاں ہم نے ڈیلیور کیا ہے اس کی بات کریں, تو اگر ان کو تنقید لگتی ہے یا ان کو لگتا ہے ان کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کی اپنا ایک ظرف ہے. ہم تو اپنی دیکھیں آپ فلانٹ کس کو کرتے ہیں؟ آغا صاحب کے اتنے پیارے بال ہیں, اپنے بالوں کے اوپر ہی فلانٹ کریں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اپنی کارکردگی کے اوپر فلانٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر فلانٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اتنی اچھی کارکردگی کے اوپر ایک اعلان کر دیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایک اعلان کر دیں, اتنی اچھی کارکردگی پہ ایک اعلان کر دیں کہ پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن کرا رہے ہیں. بالکل اس پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہماری ڈیمانڈ ہے, ہماری ان کے ساتھ سائن ڈیمانڈ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ریٹرن ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوکل باڈیز الیکشن کرائیں. اس خوف سے نہیں کروا رہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. اکتوبر میں انشاءاللہ آپ کے اسکیجول چیزیں ساری ہو جائیں گی. لوگ ابھی اپیلز کے اوپر گئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اکتوبر سے آنورڈز آپ کے لوکل باڈیز الیکشن بھی ہوں گے پنجاب میں. اور یہ جو لوگ اپیلز میں گئے یہ کون ہے؟ نہیں, ہر حلقے میں جو ڈیمارکیشن کے اوپر چیزوں کے اوپر الیکشنز تو نہیں ہوئے, لیکن دانیال جو اصل بات ہے جو آپ نے ٹھیک کہا کہ ٹھیک ہے اب پیپلز پارٹی کے اپنے گریوینسز ہے, مگر اس کے اندر وہ نون لیگ کے مفاد کی بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے مفاد, قومی مفاد میں ہم ساتھ ہیں مگر نون لیگ کے مفاد میں ہم ساتھ نہیں ہوں گے. کیا ہم یہ کہیں کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر ایک باقاعدہ دراڑ آ چکی ہے جس کا شاید شاخسانہ وفاقی حکومت؟ دیکھیں نہیں, کوئی دراڑ نہیں آئی. آپ کے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں, آپ کے گریونسز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ان کی جماعت کا, ہم دو الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارا اپنا منشور ہے, ہمارا الگ طرز سیاست ہے, ان کا ڈیفرنٹ ہے. ہم ڈیفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں اور اسی کا نام ہے کہ مثبت سیاست, پالیٹکس ایسی ہوتی ہے. اور ہمیں لوگ جو ہے اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر چوز کرتے ہیں, لاتے ہیں, اور ان کی باتوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو لیکن انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو اینڈ رزلٹ ہے, اینڈ گول ہے, وہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, مستحکم کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اچھا, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک دوسرے کے ساتھ اسی تنخواہ پہ شفیع کام کریں گے, لیکن پی ٹی آئی تو اس الیکشن میں غائب رہی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کا جو فیصلہ تھا بائیکاٹ کا وہ ایک نامناسب اور غلط فیصلہ تھا سیاسی طور پر؟ شفیع, میرا خیال ہے ان کے ساتھ کچھ نیا پرابلم ہو رہا ہے. اینڈ ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر شفیع سے ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.